بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے کے وائس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ترکی میں صرف کرنسی کے مد میں 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار چھوڑے تھے۔ ایک دینار گول سونے کا کچھ بھاری سا سکہ ہوتا تھا جو کہ 4.5 کے برابر تھا، اور اس وقت ایک ماشا پاکستانی 6 یا 7 ہزار روپے کا ہے۔ ایک گھوڑا، 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں اور مویشی اس کے علاوہ تھے۔ مدینے اور اس کے اطراف میں بے شمار زمینیں تھیں۔ جب آپ کی جائیداد میں سونے کے سلیں تک موجود تھیں۔ وفات کے بعد ان سلوں کو کلہاڑوں سے کاٹا گیا۔ مزدوروں نے صبح کاٹنا شروع کیا تو شام ہو گئی اور مزدوروں کے ہاتھ تک سوج گئے۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی چاروں ازواجیں حیات تھیں اور بیوی کے حصے میں جائیداد کا 8واں حصہ آتا ہے۔ آپ کی ایک ایک بیوی کے حصے میں کرنسی کی صورت میں 4 لاکھ دینار یعنی 400 ملین درہم آئے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، جن کو نہ صرف بدری صحابی ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ یہ ان 10 صحابہ میں 8ویں نمبر پر موجود ہیں جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بہترین دوستوں میں شامل تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مفلوق الحال ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات بھی ایک انصاری صحابی سے کروا دی۔ آپ نے انصاری صحابی سے صرف 2 سوال کیے، ایک بازار کہاں ہے اور دوسرا کون سے کاروبار کی مارکیٹ میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جانوروں کے گلوں میں باندھنے والے گھنٹیوں کا کام شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصہ میں مارکیٹ سے یہودیوں کی اجارہ داری اور قبضہ ختم کروا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو مارکیٹ قائم کی تھی، آپ وہاں کے چھوٹے تاجروں کو کم منافع اور بلا سود مال بھی سپلائی کرتے تھے۔ آپ جو کماتے اس کے 2 حصے کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ 8,000 دینار کمائے تو 4,000 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، گھر پر کیا چھوڑا؟ فرمایا، اتنا ہی چھوڑا جتنا لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، عبد الرحمن جو رحمان کا تاجر ہے، اس کے دونوں مالوں میں جو یہاں لے کر آیا ہے اور جو گھر پر چھوڑ کر آیا ہے، اس میں برکت عطا فرما۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ ایک دفعہ مدینہ میں ریت کا طوفان آ گیا، لوگ حیران پریشان گھروں سے باہر نکل آئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی دروازے پر آ گئیں اور پوچھا، یہ طوفان کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا ہے۔ آپ نے حیرت سے دریافت کیا، بھلا تجارتی قافلہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عین وسط شہر میں 700 سامان سے لدے اونٹ کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روتے جاتے اور لوگوں میں سامان بانٹتے جاتے تھے، حتیٰ کہ پورے 700 اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ مجموعی طور پر اسلام اور اسلامی معاشرے کا مزاج یہی ہے کہ تجارت اور کاروبار کو فروغ دیا جائے، جبکہ نوکری اور غلامی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رزق کے 10 دروازے ہیں، جن میں سے 9 تجارت میں کھلتے ہیں اور باقی ایک
اور باقی ایک میں دوسرے تمام شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھا اور نیک کام عطا فرمائے، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔